پیارے بچوں، درخشاں سے آج میں پہلا چیپٹر حمد لے کر حاضر ہوں۔ حمد اردو شاعری کے اصناف میں ایک نہایت ہی پسندیدہ صنف ہے۔ حمد کا لغوی معنی ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اللہ کی ذات تنہا ہے لیکن اس کی ہر ایک صفت کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس لیے محدود صلاحیت کے پیمانہ میں لامحدود صفات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ تاہم حمد بیان کرنے والے کو اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ محدود صلاحیت کو بروئے کار لا کر جس قدر چاہے نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ بزرگ و برتر کی حمد بیان کر کے اس سے عقیدت و محبت کا اظہار کرے تاکہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کے جملہ اصناف میں حمد ایک منفرد صنف ہے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے کہ حمد کا مطلب اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو جو حمد نام سے پہلا چیپٹر ہے آپ کا، اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس کے شاعر شبنم کمالی ہے۔ آئیے تھوڑا شاعر کا بھی تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کا مختصر تعارف: مصطفیٰ رضا کی شخصیت شبنم کمالی کے نام سے متعارف ہے۔ شبنم آپ کا تخلص تھا۔ آپ کی ولادت 22 جولائی 1928 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی بہار میں ہوئی اور انتقال 2006 میں ہوا۔ آپ کی زندگی کا نسب العین صرف وعظ و بیان اور تذکیر تبلیغ دین مبین تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اردو ادب کی دنیا میں بھی فکری و فنی دونوں لحاظ سے آپ کی گراقدر خدمات قابل قدر یادگار موجود ہیں۔ زیر نصاب حمد آپ کی قلمی کاوش کا ایک حسین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نعتیہ شاعری، غزلوں، نظموں اور مجموعے بھی زیور ارتباط سے مزین ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صہبائے عقیدت آپ کی شاہکار تصانیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی، علمی اور ادبی میدان میں یکساں طور پر آپ بلند مقام و مرتبہ کے حامل ہیں۔ حمد کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ زیر نصاب حمد فکری و فنی دونوں سے علامہ شبنم کمالی کی ایک عمدہ تخلیق ہے۔ شاعر موصوف نے اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت اور بالہانہ عقیدت کی حسین ترجمانی کی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کی جملہ صفات لامحدود ہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہی اور نہ ہی مثیل، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی سہیم۔ وہی ساری کائنات کا تنہا اور اکیلا اور بلا شرکت غیر مالک اور پالنہار ہے۔ سارے عالم کا نظام اسی قبضہ قدرت میں ہے۔ اہل دانش اس کی ذات کو اپنی محدود عقل کے پیمانے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ ہاں، اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو ہر شے سے اس عالی ذات کی نرالی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی گواہی پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بخشش اور نوازش کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر جس کسی پر بھی اس کا نظر کرم ہو جائے تو یقینی طور پر وہ جانداری کی سعادتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اسی لیے شاعر نے عشق الہی کے بحر مواج میں غوطہ زن ہو کر حمد کے نغمے گنگنائے ہیں، تاکہ وہ بھی ہاران رحمت عزتی کے مستحق بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر اپنے رحم و کرم کی برکھا برائے آمین۔